चल कब्र में अकेले ही पड़ा है, कोई साथ में नहीं जाता। चौधरी की चौधराहट कब्र में नहीं जाएगी, नेता की नेतागिरी कब्र में नहीं जाएगी। कब्र में अकेला पड़ा, अकेला बोलो, कब्र में अकेला है। न धान बचाएंगे न गेहूं, ऐसे ही है। बोलो अब चलेगा। कब्र में न ज्वार न बाजरा, कब्र में कुछ नहीं बचाएगा। कब्र में कौन बचाएगा? अल्लाह कहता अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहात। ऐसा क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह ने कहा माल, बेटे, बेटियां दुनिया की जिंदगी की जीनत है। वल बाक़ियातुस सालिहात, आला हजरत का शेर, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर, प्यारे वो साथ आने वाली है। आला हजरत समझाना चाह रहे हैं, ये दुनिया वालों कोई 40 साल में मर जाता है, कोई 50 साल में मर जाता है, कोई 60 साल में इंतकाल कर जाता है। तुझे घर वाले तुझे छोड़ के आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये कहकर के मिट्टी डाल के वापस पलट आते हैं। आला हजरत ने तुम्हें समझा दिया, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उठता था, खुदा को याद कर, प्यारे वो साथ आने वाली है। बहुत जल्दी लोग इंतकाल कर रहे हैं। और आज तो आजकल तो बहुत जल्दी लोग, पता नहीं चलता, अभी तो बात कर रहे थे, चाय पी रहे थे, खाना खा रहे थे, मर गए, इंतकाल कर गए, और तुम जो है उसको कब्रिस्तान में पहुंचा के आ जाते हो। कुरान ने कहा माल और बेटे और बेटियां दुनिया की जिंदगी की जीनत है। वल बाक़ियातुस सालिहात, बाकी रहने वाले तुम्हारे नेक आमाल है। यानी तुम्हारी सुहर की नमाज बाकी रह जाएगी, तुम्हारी असर की नमाज बाकी रह जाएगी, तुम्हारी मगरिब की नमाज बाकी रहेगी, इशा की नमाज बाकी रहेगी, फजर की नमाज बाकी रहेगी, माँ की खिदमत बाप की बाकी रहेगी, बाप की खिदमत बाकी रहेगी। अगर तुमने अपने बाप का अदब और एहतराम किया है तो ये नेकी तुम्हारे काम आएगी। कब्र में कोई माई का लाल बचाने नहीं जाएगा। अरे जिनके पीछे तुम जो है पड़ गए हो वो तुम्हें बचाने नहीं जाएंगे। अगर कब्र में कोई चीज काम आने वाली है, तुम्हारे नेक अमाल तुम्हारे काम आएंगे। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। देखे मिट्टी डाल के तेरा चचा वापस आ गया, कब्र पे मिट्टी डाल के तेरा बाप वापस आ गया, कब्र पे मिट्टी डाल के तेरा दादा वापस आ गया, कब्र पे मिट्टी डाल के तेरे खानदानी वापस आ गए। अरे जिनसे तू प्यार करता था वो कब्र पे मिट्टी डाल के वापस पलट आए। मगर आज भी तुझे बचाने के लिए मदीना शरीफ से आमिना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरी कब्र में आ गए। और मुस्तफा ने फरमा दिया गोया के दीवाने घबराना मत, मैं मोहम्मद तुझे कब्र में भी बचाऊंगा, मैं तुझे मैदाने महशर में भी बचाऊंगा। कैसे कह दूं कि कब्र में अंधेरा होगा, आका जब सामने होंगे तो सवेरा होगा। लहद में इश्क़ रुख़ शर का दाग लेके चले, अंधेरी लाश सुनी थी चराग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह। लगाओ को नारा लगाओ, नारा नहीं है किसी को याद, नारा लगाओ कोई। बोलो, मैंने इस बात से आपको क्या समझाया मेरे भाइयों कि जो ईमान बचा कर ले जाए वो सबसे बड़ा कामयाब। बेशक जो ईमान बचा कर ले गया उससे बड़ा कोई नेता नहीं, उससे बड़ा कोई मालदार नहीं, उससे बड़ा कोई मंत्री प्रधानमंत्री नहीं जो ईमान बचा कर ले जाए। बोलो भाई बात, क्या बात है, सही बात है। इसलिए कि अगर ईमान लुट गया, हमारी महराज साहब, अगर ईमान लुट गया तो गई भैंस पानी में। इसलिए कि दुनिया में जो है साहब ये फुला पार्टी वाला है, ये फुला पार्टी का है, ये उनको वोट देता है, ये उनका उनके मंत्री जी वो है, उनके नेताजी, ये दुनिया में चलता है भाई। मरने के बाद ये सिक्का नहीं चलता। आवाज खोल दो कासिम भाई, आवाज खोलो।
مرنے کے بعد یہ سکہ نہیں چلتا، مرنے کے بعد ایمان بچائے گا۔ کیا بات ہے۔ اور جب تم میرے بھائیوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا سے روایت حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے میرے آقا، کیا دنیا سے جو لوگ انتقال کرتے ہیں کیا لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہاں عائشہ، ایسے بھی لوگ ہیں جو موت کو 20 مرتبہ یاد کریں گے۔ کتنی مرتبہ بولو؟ جو 20 مرتبہ موت کو یاد کریں۔ آج تو ہر ترائے پہ، ہر چوراہے پہ، ہر گیٹ پہ، جہاں مطلب دیکھو پیسے کا ذکر ہے، ہر جگہ پیسہ ہی پیسے کا ذکر ہے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں جو 20 مرتبہ موت کو یاد کر لے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کیا بات ہے۔ وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اے مسلمانوں، آخرت کو یاد کرو، یہی ذہن دیا میں نے پہلے ہی شعر پڑھا اعلیٰ حضرت کا، اندھیرا گھر اکیلی چاند دم گھٹتا، کہ لکھتا تھا خدا کو یاد کر، پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو مصطفیٰ تمہیں عطا کرے اسے لے لو، اور جس سے نبی منع کرے اس سے باز رہو۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوئے سے منع کر دیا، جوا مت کھیلو، جوا کھیلنا حرام ہے۔ آج کل ہمارے نوجوان بھائی شراب نوشی عام ہو رہی ہے، شراب پی رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے شراب حرام ہے تو شراب سے دور رہو۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں زنا حرام ہے تو زنا سے دور رہو، چوری سے دور رہو، زنا سے دور رہو، شراب سے دور رہو۔ اور میرے مصطفیٰ نے تمہیں نماز کا تحفہ دیا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے الصلاۃ معراج المؤمنین، میرے آقا فرماتے ہیں معراج نماز مسلمانوں کی معراج ہے، تو مسلمانوں تمہیں نماز کا تحفہ دیا ہے۔ اس لیے میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں مصطفیٰ کے ہو جاؤ۔ دنیا والے جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، اگر تم آمنہ کے لال سے اپنے آپ کو اگر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پہ وابستہ کر لو گے، اگر تم مصطفیٰ کے ہو جاؤ گے، دیکھو جو میرے نبی کا ہو گیا، خدا کی قسم وہ لاجواب ہو گیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا، حضرت ابو بکر نے نبی سے پیار کیا، صدیق اکبر ہو گئے، عمر نے پیار کیا، فاروق اعظم ہو گئے، عثمان نے پیار کیا، ذوالنورین ہو گئے، حضرت علی نے پیار کیا، شیر خدا علی مشکل کشا ہو گئے۔ آمنہ کے لال سے جو پیار کرتا چلا گیا دنیا میں چمکتا گیا۔ اور اس صدی میں میرے بھائیوں قریب 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے سچا پیار کیا تو ساری دنیا کی دل کی دھڑکن اعلیٰ حضرت بن گئے۔ اے دنیا والے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، تارکی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیے، محبت سے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ بولو سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ بولو۔ حضرت علامہ مولانا قاری اسناد صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، ماشاءاللہ۔ تھوڑی دیر میری تقریر جو توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ میں آپ کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں اس پیغام کو ہلکے میں مت لینا۔ سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ بولو ایمان۔ بولو۔ پرفتن دور ہے، خود ہی مفتی بن رہے لوگ، اماموں کو غلام سمجھ رہے ہیں، نوکر سمجھ رہے ہیں، اماموں کو خود ہی مولانا بن گیا۔ بولے امام صاحب وہابی کی لونڈیاں لائی تو رہے، کوئی دے تھوڑا ہی رہے مفتی، تو کب سے مولانا ہو گیا بھائی؟ وہابی کی لڑکی نہ وہابی کو لڑکی نہ دے سکتے ہیں نہ وہابی کی لڑکی لے سکتے ہیں، مسئلہ یہ ہے۔ پہلا تو بتایا نا، رشتہ کر لیا، امام صاحب کو خبر تک نہ ہوئی، شادی رشتہ کر لیا، اب امام صاحب اس کا نکاح پڑھائے تو مسجد ہٹی، نہ پڑھائے تو ہٹی۔ بولو، امامت تو ہٹنی ہے بیچاری کی امام صاحب کی، اگر رشتہ تم نے کرے کیوں تھا؟ بولو، حالانکہ جائز کی صورت ہے انہیں نکاح پڑھانا، بولو نہیں پڑھا سر۔ ارے یار ہمارے تمہارے ابا دادا لکڑ دادا چکڑ دادا پکڑ دادا اکڑ دادا سکڑ سب سننی تو تھے۔ ارے بولو کیا تھے بھائی؟ سارے بولو کیا تھے؟ تو
تو اس لیے سب سے مین تقریر یہ ہے سنی رہو. جی تو کیا لانا ہے بولو. اگر خدا کی قسم مسلک اعلیٰ حضرت پہ جس کو مسلک اہل سنت یعنی جو ہم اہل سنت و جماعت والے ہیں جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے اسی پہ اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے. میرے اسلامی بھائیوں یہی پیغام اعلیٰ حضرت نے دیا ہے. اے دنیا والوں کسی دنیا دار کی چوکھٹ پہ نہ جاؤ. اگر تمہیں چوکھٹ پہ جانا ہے تو بولو آمنہ کے لال کی چوکھٹ پہ جانا ہے, بولو ذرا سبحان اللہ. مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ جانا ہے, رسول اللہ کی چوکھٹ پہ جانا ہے, شمس الضحیٰ کی چوکھٹ پہ جانا ہے. ارے مجھے بتاؤ, کوئی کہتا ہے منتری جی میری مدد کر دو, کوئی کہتا ہے مکھیہ منتری جی میری مدد کر دو, کوئی کہتا ہے پردھان منتری جی میری مدد کر دو, کوئی کہتا ہے ودھایک جی میری مدد کر دو, کوئی کہتا ہے سورما جی میری مدد کرو, کوئی کہتا ہے پردھان مجھے بچا لو, کوئی کہتا مکھیا مجھے بچاؤ میں لٹ گیا میں برباد ہو گیا. ارے کیوں جاتا ہے دنیا دار کی چوکھٹ پہ جب اعلیٰ حضرت کے دشمن پیدا ہو گئے تھے اور جب اعلیٰ حضرت کو ستانا شروع کر دیا تھا اور جب اعلیٰ حضرت نے مدد مانگی تھی, جب اعلیٰ حضرت نے مدد لی تھی تو کسی دنیا دار کو نہیں پکارا تھا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جب مدد مانگی تھی تو کسی دنیا دار کو نہیں پکارا تھا. اعلیٰ حضرت نے مدینے کے تاجدار کو پکارا تھا اور کہا تھا ایک طرف عطائے تھی ایک طرف ہے حاسدی, بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود, خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم, جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت بہت میں آخری بات جلدی اپنی بات سمیٹتا ہوں, مسکراتے ہوئے بولو سبحان اللہ. تم کیوں بڑے جلدی بیٹھو آ کے. شکریہ. بولو ذرا سبحان اللہ بولو. سبحان اللہ. جو کچھ نبی سے مانگو گے مصطفیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ضعیفہ بوڑھی آئی تھی اور وہ کہتی ہے یا رسول اللہ یہ بتا دو مجھے میں جنت میں جاؤں گی یا نہیں جاؤں گی. تو سرکار نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. تو بڑھیا رونے لگے یا رسول اللہ میں نیک اعمال کرتی ہوں, دعا کر دو میں جنت میں جاؤں. میرے آقا نے فرمایا نہیں, کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. اتنا جب کہا تو میرے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, میرے آقا مسکرائے. میرے نبی نے فرمایا تھا ضعیفہ اے بوڑھی تم ٹینشن مت لو, ارے تم جنت میں تو جاؤ گی مگر جنت میں جانے سے پہلے پہلے اللہ بڑھیا کو جوان کر دے گا. وہ حالت جوانی میں جنت میں جائے گی. مصطفیٰ کی بارگاہ سے یہ مستہ سن کر چلی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. ہاتھ جس سمتی اٹھا غنی کر دیا موجے پائرے سماحت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت میں اس لیے کہتا ہوں بے شک موت تو آنی ہی ہے. بولو ہے کو تم میں ایسے جسے مرنا نہیں ہے, موت آنی ہی ہے. لوگ ٹرین سے کٹ کے مر جاتے ہیں, پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں, لوگ مر رہے ہیں. میرے اسلامی بھائیوں میں تمہیں بتاؤں مرنا سب کو ہے, بے شک مرنا ہے. یاد رکھ حرام آخر موت ہے, مت بن انجان آخر موت ہے. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے مان یا مت مان آخر موت ہے. لوگ جو ہے مر رہے ہیں, ٹرین سے کٹ کے مر جاتے ہیں, ہوائی جہاز پھٹ جاتا ہے, سینکڑوں مر گئے. اللہ اکبر, زمانہ دیکھ رہا ہے وہ حادثے اکثر, کفن تلک نہیں ملتا کسی کسی کے لیے. تو موت تو آ رہی ہے مگر میں تمہیں آخری پیغام دے کر اور جلدی سے مائک چھوڑو. مگر میرے اسلامی بھائیوں مگر اس بات کو توجہ کے ساتھ سنو کہ بے شک مرنا تو ہے مگر میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں ایسے مرو کسی کا دل توڑ کے مت مرو. مصطفیٰ
मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगाते हो तो ऐसा नारा लगाओ, दुनिया में भी मुस्तफा का नारा लगाते हो और कल क़यामत के मैदान में भी नबी का नारा लगाओगे कि बाग़ जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे, बाग़ जन्नत में होगा हमारा दाखिला इस शान से कि हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। मगर जो ये नारा कब लगाओगे जब तुम्हारा ईमान पर खात्मा हो जाएगा। लोग तो मर रहे हैं मगर इस्लामी भाइयों अपनी जिंदगी को ऐसे सवार लो, अपनी जिंदगी में नमाज़ें लाओ, नमाज़ें पढ़ो, कुरान पढ़ो, माँ बाप की खिदमत करो। और दुनिया में लोग तो अचानक मर रहे हैं, मौत आ रही है, मगर तुम ये अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करो, मौला हम माँ बाप के चेहरे को देख रहे हो और हमें मौत आ जाए, हम कुरान पाक की तिलावत कर रहे हो, हमें मौत आ जाए, हम बाप की खिदमत कर रहे हो, हमें मौत आ जाए, हमारी नजर काबतुल्लाह पे हो और हमें मौत आ जाए, अरे हम गुंबद-ए खजरा देख रहे हो, बोलो हम गुंबद-ए खजरा देख रहे हो, मुस्तफा का रोजा सामने हो और हमें मौत आ जाए ताकि दुनिया से जाते जाते ये कहते हुए जाए कर वक्त अचल सर तेरी जो घट में खड़ा हो, जितनी हो कसा एक ही सजदे में आता हो, टूटा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही हो, किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो।